اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دی تعریف توصیف تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام نبی پاک دی ذات بابرکات پہ۔ جس ہستی کا آج میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں بڑی عظیم ہستی ہے، بہت عظیم ہستی ہے علم کے لحاظ سے۔ نام ہے ان کا امام غزالی علیہ رحمہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 450 ہجری میں ایران کے شہر طوس کے قریب ایک قصبہ ہے غزال، وہاں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ طوس سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ مزید تعلیم کو بڑھانے کے لیے، مزید علم حاصل کرنے کے لیے آپ نیشا پور چلے گئے۔ پھر وہاں سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ نے مزید علم حاصل کرنے کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کیا، جیسے شام، بغداد، مدینہ المنورہ، دمشق، ایسے بہت ساری جگہ پہ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیے۔ تو آپ ایک بار علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے یہ سوچا، اس وقت میں جب اپنے گاؤں میں علم حاصل کر کے آپ نے تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک وقت میں 400-500 شاگرد جو آپ کے سامنے تلمذ شاگردی طے کرتا تھا، وہ بیٹھا ہوتا تھا، آپ ان کو سمجھاتے تھے، جو کچھ تدریس کا علم کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ تو اس وقت 3-4 ایسے گروہ تھے، مختلف نظریات تھے جو باطل تھے اور تھے مسلمانوں میں ہی۔ ان میں ایک تو ایسا تھا کہ جو کہتا تھا کہ ہر بات جو عقل مانے اسی کو مانو، اس کے علاوہ نہ مانو۔ کچھ الحاد تھا اس وقت، کئی ایک فتنے جو تھے وہ علمی فتنے چلے تھے جو عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک مسلک ایسا تھا، وہ کہتا تھا کہ جو وقت کا امام ہے، یعنی معصوم ہے وقت کا، وہ جو بات کرے، جو قرآن کی وہ تشریح کرے وہی ہوگا۔ وہ اس میں بھی بہت ساری خامیاں رہ جاتی تھی۔ پھر 2 گروہ اور تھے، ان کو تو آپ کہتے تھے یہ تو بالکل کفریہ گروہ ہیں، یہ باتیں جو کرتے ہیں وہ کفر کی کرتے ہیں۔ تو 4 گروہ تھے، آپ نے ان کو بھی مات دی۔ پھر آپ نے 5ویں نمبر پہ ان 4 گروہ جو تھے، مسلک جو تھے، ان کے پاس آپ کافی وقت گزارا، ان کو سمجھا، پھر ان پہ تنقید کی، ان کی اصلاح کی۔ اس کے بعد 5واں گروہ جا تو وہ صوفیہ کرام کا تھا۔ آپ جب ان کے پاس گئے، صوفیہ کرام کے پاس، تو آپ نے دیکھا کہ مختلف مسلکوں کے درمیان کوئی عقل پہ بات کرتا ہے، کوئی علم پہ بات کرتا ہے، پریکٹیکل میں ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ صوفیہ کرام جو علم ان کے پاس ہوتا ہے، پریکٹیکل میں وہ ہو کے یہ بتاتے ہیں، ویسا ہو جاتے ہیں، علم کے مطابق اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، اصل نمونہ بن جاتے ہیں سنتر رسول کا۔ تو اس طرح انہوں نے صوفیہ کو بہتر جانا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر بہت ساری کتابیں بھی لکھی اس موضوع پہ۔ تو آپ نے چلتے چلتے پھر مدینہ شریف گئے۔ وہاں ایک اس وقت جو خانہ کعبہ کے امام تھے، امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ نے علم الکلام اور فلسفہ، علم فلسفہ جو ہے وہ پڑھا۔ اس کے بعد پھر آپ واپس یہاں تشریف لے آئے اپنے گاؤں طوس میں۔ تو وہاں پھر کچھ دیر انہوں نے تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ تو پھر ان کو بغداد میں جو جامعہ نظامیہ تھا، اس میں بھی ان کو جو وقت کا حکمران تھا، اس نے ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے ان کو وہاں کا وائس چانسلر بنا دیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ یہ جدید علوم اور سائنس سے ریلیٹڈ قرآن پاک کو سمجھاتے تھے لوگوں کو، کہ کس طرح ہم قرآن پاک کو پڑھ کے تو سائنس کو حاصل کر سکتے ہیں، جدید علوم کے اوپر، اور ہم بہت ساری چیزوں کو ایجاد کر سکتے ہیں۔ ایک بار ایک آدمی نے ایک آیت ہے یسبحون کلو فی فلک یسبحون، وہ پڑھی، تو اس کا معنی ہے کہ ہر چیز اپنے مدار میں گھومتی ہے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی یہ جو آیت ہے کہ یسبحون والی، یہ تو ایسے ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی طرف چیزیں گھومتی ہیں، تو چیزیں جب کہ دوسری طرف گھومتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ آیت دونوں طرف سے ایک ہی الفاظ سے شروع ہوتی ہے،
اس کو الٹا پڑھو، اس کو سیدھا پڑھو، اس کا مطلب ہے کہ آج جو چیزیں محور میں گھومتی ہیں وہ الٹی بھی گھومتی ہیں، سیدھی بھی گھومتی ہیں، دونوں طرف اپنے مدار میں گھومتی ہیں۔ یہ آیت کو دونوں طرف سے پڑھو تو برابر ہے، ایسے اس کو یعنی انہوں نے مطمئن کیا۔ تو بہت ساری چیزوں میں انہوں نے لوگوں کو ایکسپلین کیا۔ پھر کچھ دیر انہوں نے دمشق چلے گئے، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے بہت مراقبے کیے۔ وہاں پہ جا کے تو مسجد جو اموی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسلک ہے، وہاں یہ فرائض انجام دیتے انتظام و انصرام کے۔ تو اس کے بعد نماز پڑھانے کے بعد منار پہ چڑھ کے تو آپ جو تنہائی میں جو مراقبے تھے وہ کرتے، یعنی جوہد کرتے، جو بھی زہد تھا، تقوی، جو بھی ان کا سلسلہ تھا، تنہائی میں کرتے۔ تو پھر ان کی وہاں پہ بہت شہرت ہو گئی، تو وہاں جب شہرت ہوئی تو شہرت کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا اب تو یہاں میری بہت شہرت ہو گئی ہے، پھر یہ وہاں سے مدینہ شریف بھی کافی وقت انہوں نے گزارا، پھر واپس آئے جامعہ نظامیہ میں بھی انہوں نے اپنا فرائض سر انجام دیے، وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو علوم و فنون جو ہے وہ سکھائے۔ اور پہلے تو بادشاہ حکمران جو تھے وہ ان کے بہت خلاف بھی تھے، کچھ ان کے حق بھی تھے۔ پھر ایک مستنجر تھا، اس نے ایک ان کو پہلے تو ان کے بہت مخالفت کی، بعد میں اس نے پھر دیکھا کہ یہ واقعی علم تو ان کے پاس بہت ہے، پھر اس نے ان کو کہا کہ آپ ایک کتاب لکھیں۔ تو پھر وہ جو گروہ تھے نا ان کے خلاف انہوں نے ایک کتاب، اس کا نام بھی مستنجری رکھا، وہ کتاب انہوں نے لکھی۔ ویسے ان کی شورا افاق جو کتاب ہے وہ ہے احیاء العلوم دینیہ۔ اس کے بعد ان کی جو ایک کتاب ہے منہاج العابدین، پھر ان کی ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے کیمیائے سعادت۔ یعنی اگر کسی آدمی نے ان کی کتاب جو ہے وہ احیاء العلوم دینیہ، جو دین کے جو فرائض منصب جو بھی علم ہے نا دین کے متعلقہ، وہ اس میں پڑھ سکتا۔ اگر کسی نے عابد زاہد بننا ہے تو یہ منہاج العابدین جو ہے وہ ان کی کتاب جو ہے وہ بہت مفید ہے ان لوگوں کے لیے۔ اگر کسی نے سائنس کی طرف جانا ہے تو کیمیائے سعادت جو ہے وہ کتاب ان کی بڑی بہت مفید کتاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ یعنی انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ تو قیامت تک وہ چلتی رہیں گی، ان کا علم اتنا وسیع ہے۔ پھر جو کتاب انہوں نے احیاء العلوم لکھی ہے دینیہ، اس کے بارے میں جب یہ کتاب لکھی تو مختلف جو علماء کرام تھے انہوں نے حکمرانوں کو گمراہ کیا کہ یہ تو کتاب کفری ہے، یہ اس میں تو انہوں نے اپنی دلائل سے لکھے ہیں، کوئی اچھے دلائل نہیں ہے، یہ وہ جو انہوں نے غلط رائے کر کے ان کو مس گائیڈ کیا، تو انہوں نے ان کو بہت سزا دی، بڑی پریشانیاں ہوئی، تنگیاں ان کو کے لیے کی اور تکلیفیں پہنچائی۔ تو وہ ان میں جو پیش تھا وہ قاضی ایاز تھا، وہاں کا ایک وہ سکالر ہی تھا۔ ایک قاضی ایاز جو رحمۃ اللہ علیہ وہ تو الشفاء کے مصنف ہے، نہیں یہ اور ایک انہوں نے بہت کردار ادا کیا تھا ان کو پریشان کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ان کی شہرت اور علم اور عزت سے وہ گھبراتے تھے بلکہ حسد کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ایک دن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ خواب میں نبی پاک سرکار دو عالم جلوہ فروز ہے، امام حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور بھی صحابہ وہاں موجود ہیں۔ تو آپ نے وہ کتاب نبی پاک سرکار کو پیش فرمائی، تو آپ نے پڑھی تو کہا میرے بیٹے آپ نے یہ کتاب بہت اچھی لکھی ہے، میرا دل بہت خوش ہوا ہے۔ تو پھر آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو آدمی قاضی ایاز بھی وہاں مجلس میں بیٹھا ہوتا کہ اس آدمی نے مجھے بہت پریشان کروایا، یہ جو میرے خلاف لوگ چلتے ہیں یہ ان کا سربراہ ہے، یہ پیش ہے ان میں۔ تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خواب میں حکم دیا کہ اس کو کوڑے مارو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑے مارے تو وہ مر گیا، خواب میں دیکھ رہے تو واقعہ حقیقت میں بھی وہ مر گیا۔ تو جب اس کو غسل دینے لگے تو دیکھا کہ جہاں جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑے مارے ہوئے تھے وہاں کے نشان بنے ہوئے تھے، پتہ لگتا تھا کہ ان کے کوئی چیز جو ہے وہ لگی ہے۔ اس طرح اللہ پاک جو ہے اپنے نبی کے ذریعے اپنے جو ولی ہیں، اپنے جو دوست ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی ان کی علوم و فنون میں گزری ہے۔
پھر انہوں نے آ کے درسگاہی نظام قائم کیا. یہ خانگاہی نظام جو ہے انہوں نے قائم کیا کہ خانگاہ بھی چل رہی ہے، لنگر کا بھی انتظام ہے، تعلیم کا بھی انتظام ہے. آج تو خانگاہیں چل رہی ہیں، لنگر چل رہا ہے، لیکن علم سے اللہ ماشاء اللہ خانگاہ والے بھی اور آنے والے بھی شاید اس طرح اپنی پیاس نہیں بجھا سکتے جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے علم کی پیاس بجھائی، پیٹ کی بھی پیاس بجھائی، علم کی بھی پیاس بجھائی. تو اللہ پاک نے ان کو ایک بڑا ٹائم دیا کہ انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بجائے اس کے کہ جو حکمران ہوتے تھے ان کو زیادہ تنبیہ تنبیہ ان کو کرتے تھے. وقت کا جو بھی حکمران ہوتا اس سے ملاقات کر کے اس کو کہتے بھائی لوگوں کی گردنیں تو غربت سے جھک رہی ہیں، تمہارے گھوڑوں اور تمہارے نوکروں چاکروں مشیروں کی گردنیں سونے چاندی سے جھک رہی ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ تو یعنی بڑی سخت تنبیہ کرتے تھے ان کو. تو لوگ کچھ مان بھی لیتے تھے ان کی بات، کچھ اپنے جو حکمرانی ہوتی ہے اس کا سٹائل ہوتا وہ بھی کرتے تھے. تو لیکن جتنی بھی زندگی امام غزالی رحمہ کی ہے، آپ نے پوری زندگی اپنی اسلام کے حیا کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے لکھی. ان کی کتابیں تو مختلف روایتیں، ایک روایت میں آتا کہ تقریباً 221 کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں، ایک روایت میں آتا 450 لیکن یعنی جتنی بھی کتابیں ان کی ہیں، یہ ان میں 3 کتابیں جو یہ احیاء العلوم دینیہ اور یہ منہاج العابدین اور کیمیاء سعادت، یہ 3 کتابیں تو شورا افاق ہیں جو ایشیا میں کیا، مسلمانوں میں کیا، یورپ میں ہر جگہ یہ پڑھائی جاتی ہیں اور ان سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے. اللہ پاک کے نیک ہستیوں کے وسیلے سے ہماری بھی دنیا آسان کرے، دنیا بہتر کرے، اور آخرت بھی اللہ پاک انہی بزرگوں کے وسیلے سے ہماری نجات مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہک سکوں